بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وقال فی مقام آخر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات تنہا رب العالمین ذوالجلال والاکرام کی ذات اعلیٰ و عرفہ کے لیے جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر رحمت کائنات رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین تاجدار حرمین خاتم النبیین امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر جن کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کی سیرت و کردار کو اپنا کر ہی کامیابی ممکن ہے۔ احباب گرامی، عیسوی سال کا یہ فروری کا مہینہ ہے۔ جیسے اسلامی اور ہجری سال کا کوئی بھی مہینہ ہو تو اس میں بدعات، خرافات اور رسومات کو دین کے نام پر فروغ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح عیسوی سال کی مختلف تاریخوں اور مختلف دنوں کے نام پر مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر و بیشتر تہوار خالصتاً ہندوؤں، سکھوں، یہود و ہنود اور عیسائیوں کے مذہب کی عکاسی کرتے ہیں۔ فروری کے مہینہ میں ایک تو 14 فروری کو بے حیائی کے نام پر بے حیا ایک دن مناتے ہیں، بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ یوں تو بے حیائی بدقسمتی سے اور تو اور ہمارے مسلم معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کو پھیلانے والے اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، اوروں کی بات تو الگ سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی مہینے میں بسنت کا تہوار منایا جاتا ہے۔ آئیے ہم غور کریں یہ جو دو تہوار منائے جاتے ہیں اور دونوں کی ہلکا سا تاریخ کے بارے میں اور اس کے بارے میں ہم سمجھیں اور جانیں، اور اس کی قباحتیں کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیں کہ عقائد اور نظریات یہ بنیاد ہوتی ہے۔ عقیدہ درست ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، ایمان کے باقی ارکان میں بھی بندہ کامل ہے، بہتر ہے، بہتری کی طرف رواں دواں ہے، نظریات اس کے اچھے ہیں، تو اس کے بعد پھر اس پر قائم ہونے والی عمارت نیک اعمال کی صورت میں وہ قائم رہے گی اور پختگی والی ہوگی۔ اگر عقائد اور نظریات شرکیہ ہیں، اس میں کھوکھلا پن ہے، ظاہری طور پر شیطان نے اس کو مزین کر رکھا ہے، وہ
اوپر جتنے مرضی نیک اعمال کرتے چلے جائیں، وہ نیچے سے بنیاد جو ہے درست نہیں ہے، وہ اوپر کیے ہوئے جو بظاہر بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں نیک اعمال ہیں، ویسے گر جائیں گے۔ اسی طرح تہذیب و ثقافت ہے، رہن سہن، چال چلن، اور ایک طرف مشرقی روایات ہیں، دوسری طرف مغربی روایات ہیں۔ اسلام تو ہمیں رہنمائی کرتا ہے چپے چپے پر، زندگی کے ہر موڑ پر، کسی جگہ پر ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مطالعہ نہیں یا ہماری رسائی نہیں، یا ہمیں ان آیات سے استدلال کرنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، اہل علم کی صحبت ہم حاصل نہیں کرتے، مسائل کا حل نکل آتا ہے کتاب اللہ سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مجتہدین اور فقہائے اعظام آج بھی موجود ہیں جو صحیح طریقے سے ڈیل کرتے ہیں اور رہنمائی کرتے ہیں مذہبی اعتبار سے، ہم ان سے رہنمائی نہیں لیتے۔ ہاں کچھ رسومات ایسی ہیں جو جن کو میں نے بولا مشرقی روایات ہیں، مشرقی رسومات ہیں، ان کو اگر ہم ثواب سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر نہیں کرتے تو کوئی اسے گناہ تو نہیں ملے گا، اگرچہ ثواب تو اجر تو دور کی بات ہے نا، وہ تو ملنا ہی نہیں، لیکن وہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، نکاح کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے بالمعروف کے الفاظ آتے ہیں کہ دستور کے مطابق معروف طریقے سے۔ اب مفسرین نے باقاعدہ لکھا ہے، میری اپنی رائے نہیں، مفسرین نے لکھا ہے اور شارحین نے لکھا ہے دستور کے مطابق، یعنی اس وقت جو دستور چل رہا ہے، اصول چل رہا ہے، کوئی ایسی رسومات وہ آپ اختیار کر لیتے ہیں جو کسی غیر مسلم کی اور کافروں کے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، اس کو آپ نیکی سمجھ کے نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، جائز۔ البتہ مغربی رسومات اور غیر مسلموں کے مذہب کی عکاسی کرنے والی رسومات، ان کا تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، مگر ہم نہیں کرتے۔ یہ سالگرہ ہے، یہ ہیپی نیو ایئر ہے، یہ ویلنٹائن ڈے ہے، یہ بسنت ہے، اور اسی طرح یہ 25 دسمبر کرسمس ڈے ہے، اسی طرح اور ہولی کے نام سے، فلاں کے نام سے، اس میں مسلمان ملوث ہوتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی اللہ رب العزت کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ تو آئیے ہم اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنے کلچر کو بھی دیکھیں، اپنے بڑوں سے سیکھیں۔ آج تو یہ موبائل نے بہت آسانی کر دی ہے، کئی ایک وہ پرانی چیزیں جو ہے نا، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر، اس میں بہت ساری حقیقت ہوتی ہے کہ وہ پرانے دور میں آج سے 100 سال پہلے، 60 سال پہلے، 50 سال پہلے دیہاتوں کا ماحول اور ملن ساری، اخوت، بھائی چارے کو فروغ دینا، مختلف ناموں پر اکٹھے ہو جانا، جیسے میں نے بولا مشرقی روایات ہیں، ایسا ہوتا تھا، محبتیں لوگ بانٹتے تھے۔ اب تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، آپ نمازی لوگ ہیں، ہمیں توفیق بھی دے، مزید جو کوتاہیاں وہ دور کرے۔ اب تو یہ دور کے رشتے تو دور کے رہے، قریبی سکے بھائی، سکا باپ اور بیٹا، ماں اور بیٹی، ابھی بہو اور ساس کا تو دور کی بات ہے، دراڑیں پڑ چکی ہیں، صلہ رحمی کا ہم نے خاتمہ کر دیا۔ نہیں جی، میری چارپائی کو ہاتھ ہی نہ لگائے، میرا پتہ لینا ہی نہ آئے، میرا جینا مرنا ختم ہے۔ پہلے تو لوگ دور دور سے اور ایک مثبت انداز سے بہن بھائیوں والا تعلق ہوتا تھا مسلمانوں کا، مرد و عورت کا، اور پردے والا ایک ماحول ہوتا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم سے چھن چکی ہیں، اللہ ماشاء اللہ چند گرانے ہوں گے، کوئی اکا دکا مثالیں ملیں گی آپ کو کہ جہاں بے حیائی کے خلاف جہاد ہو رہا ہے، منکرات کے خلاف جہاد ہو رہا ہے۔ یہ جد و جہد ہمارا بنیادی فریضہ ہے، مگر نہ شادی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، رسومات ہوتی ہیں، ہم نمازی ہیں، میں اور آپ، ہماری ماں بہن کے سر پر دوپٹہ تو دور کی بات ہے، گلے میں دوپٹہ نہیں ہوتا، گریبان نظر آ رہا ہوتا ہے،
اور وہ ایسے ایسے کرتب دکھاتی ہیں، چلو چلن دیو جی، یہ ہم کہتے ہیں؟ اگر ہم کہتے ہیں تو پھر ہم فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو مذہبی لوگ سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیندار لوگ سمجھتے ہیں، خراج تک نہیں آتی، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ آئیے گھر سے آغاز کریں۔ آپ اور متبادل راستے ہیں سیر و تفریح کے اور ہنسی مزاح کے، اور اسی طرح مل نساری کے، اخوت بھائی چارے کے۔ اور جی بہانے بہانے سے اکٹھے ہوئے تھے، کیا سالگرہ منا رہی، اور بہانے بہانے سے اکٹھے ہوئے تھے، کیا جی منگنی دے چلو کرنی دے ہے، اداں بھی کر لیے، شادی کرنی تو ہے، چلو ایک دفعہ ٹاٹ باٹ نہ ہوئے، پتہ لگے علاقے۔ یہ چیزیں لے ڈوبیں گی، یہ ہماری نمازوں کو ضائع کر دیں گی، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو، اور ہمارے عقائد بھی پھر کام کے نہیں رہیں گے۔ اور یہ عقیدے میں خرابی ڈالتی ہیں، یہ چیزیں بے حیائی خرابی ڈالتی ہیں، یہ لغویات خرابی ڈالتی ہیں۔ بندے کا پھر عقیدہ خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ صحیح ہے، لیکن اوپر سے ہم کتنے ایسے ہیں معاملے سے، ہم توحید پرست اپنے آپ کو کھلانے والے ہیں، ہمارے گھروں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو آئیے عقائد سیکھیں، عقیدہ سیکھیں، سمجھیں، اس کے ساتھ ساتھ مشرقی روایات اور اس کے ساتھ ساتھ تہذیب و ثقافت جو ہمارے مذہب سے تعلق رکھتی ہے، یا اس کو ہم کسی دوسرے غیر مذہب سے اس کو نہیں جوڑتے، ان کو ہم فروغ دیں اگر دینا ہے۔ بنتا بھی ایسے ہی ہے، وگرنہ انسان کی، مسلمانوں کی یہ امتیازی شان ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہندو، میں آپ سے اور آپ لوگوں سے اور اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ہندو ایک ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، وہ ایسے نیکی کے کاموں میں شریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے کہ جی یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ نہیں صرف پڑھا، باقی سارے کام مسلمانوں والے کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہی صرف کلمہ مسلمان پڑھ لے اور عمل اس کے ہندوؤں والے، سکھوں والے، عیسائیوں والے جیسی محفل مجلس جیسا اڑوس پڑوس ویسے ہو گئے، چلتا ہے جی سب کچھ، وہ سمجھیں گے یہ ہمارے جیسا ہے۔ ہم سچے مسلمان بنے۔ اب یہ جو 14 فروری کا دن ہے، بے حیائی کے نام پر بے حیا لوگ بے حیائی کا بازار گرم کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی ایسے اوپر سے لے کر نیچے تک لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اعلانیہ طور پر بے حیائی کا، خفیہ طور پر، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، جنہوں نے اعلانیہ طور پر اپنی سرپرستی میں اس طرح کے کام کیے ہیں، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، دنیا سے عبرت کا نشان بن کے گئے۔ اگر کہا گیا تو کہا چھوڑو جی، اس کے لیے کیا دعا کرنی، وہ بڑا بے حیا بندہ تھا، اس کا تو کردار ایسا تھا۔ ایسی یہ مقتدر لوگوں کی باتیں ہیں، بڑے لوگوں کی باتیں ہیں، جو دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑا سمجھا جاتا تھا۔ حضرات گرامی، 14 فروری کا دن وہ ایک عیسائی راہب تھا۔ عیسائیوں کے ہاں مورخین نے لکھا ہے کہ راہب اور راہبہ کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا، وہ ایک خاص ان کا ایک درجہ ہوتا ہے، وہاں جا کر کے نکاح۔ انہوں نے ایسے عشقیہ چال چلی اور منہ کالا کیا ایک دوسرے سے، اور ان کو مذہب اور کلیسا اور گرجے کی توہین اور پامالی کی بنیاد پر ان کو سزائے موت دی گئی، پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا۔ بعد میں آنے والے احمقوں نے انہوں نے اسے شہید محبت کہہ دیا اور یہ دین منانا شروع کر دیا۔ ہم نے دیکھے ہیں عشق کے ہنگامے بہت، آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی۔ وہ غالب نے کہا تھا عشق نے بڑا نکما کر دیا ہے غالب، وگرنہ ہم تو آدمی تھے بڑے کام کے۔ اگر میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف میلی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور پھول لے کر 14 فروری کو یا کسی اور موقع پر ایسے کھڑا ہو جائے تو پیش کروں گا میلی نگاہ سے، کل ہمارے گھر میں بھی ایسا ہوگا، میرے گھر میں ایسا ہوگا، آپ کے گھر میں ایسا ہوگا، اگر آپ ایسا دیکھیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اذا فعل فعل، جو کرتا ہے اس کو بھرنا بھی پڑتا ہے۔ آج جو کسی پر ہنستا ہے کل اس پر بھی کوئی ہنسے گا۔ اذا ضحک ضحک،
اذا زنا زنیا، یہ ایک جملہ ہے، حدیث نہیں ہے، نہ قرآن کی آیت، لیکن یہ آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل ہے دنیا، آج کوئی اقتدار پہ ہے، جیل میں ہے، کل دوسرا جیل میں چلا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے سامنے۔ دنیا مکافات عمل ہے، اور مکافات کی چکی جب چلتی ہے کہتے ہیں پیستی ہے، اور بڑا باریک پیستی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نظروں میں حیا پیدا کریں، اور ہماری یہ کان یہ لغویات سننے سے بچیں، گریز کریں، ہماری زبان سے فحش گوئی والے الفاظ ادا نہ ہوں۔ حضرات گرامی، یہ 14 فروری کا دن بے حیا مناتے ہیں، جبکہ مسلمان ہمیشہ شرم و حیا کا اظہار کرتا ہے، غیرت والی بات کرتا ہے، اچھی اور بھلی بات کرتا ہے۔ وہ بات کہتا تو اچھی کہتا، نہیں تو وہ پیارے نبی کے فرمان کے مطابق وہ خاموش رہتا ہے۔ یہ فتنہ عورتوں کا فتنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ امشی وراء الاسد والاسود ولا تمشی امرأ، سانپ کے پیچھے چلو، شیر کے پیچھے چلو، لیکن عورت کے پیچھے نہ چلو۔ یہ عربی کا ایک مقولہ ہے، سانپ کے پیچھے شیر کے پیچھے چلو گے جان تو چلی جائے گی، اگر عورت کے پیچھے چلو گے جان جاتی رہے گی، ایمان بھی چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، حفظ البصر اشد من حفظ اللسان، یہ آنکھ کی حفاظت والا معاملہ زبان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نبی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صرف عورتوں کو نظریں جھکانے کا حکم نہیں دیا، کل المؤمنات جہاں کہا ہے، کل المؤمنین بھی کہا ہے، تمام مردوں کو، کہ مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اس لیے یہ دونوں کو پابندی کرنا ہوگی۔ صحابہ کرام نے غیرت سیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شرم و حیا، یہ غیرت و حمیت مزین کر دیتی ہے، بے حیائی داغدار کر دیتی ہے۔ حیا اور ایمان دو دوست ہیں، دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ اگر کسی بندے سے حیا چلا گیا سمجھو ایمان بھی چلا گیا، ایمان چلا گیا سمجھو حیا بھی چلا گیا۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ گھر کا ماحول خوبصورت بنانے کے لیے، معاشرتی ترقی کے لیے، ماحول کی دل آمیزی کے لیے شرم و حیا اس کو فروغ دینا یہ ضروری ہے۔ اس لیے صرف 14 فروری والے دن بے حیائی سے بچنا ضروری، جہاں ضروری ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گھروں میں تقریبات ہوتی ہیں، جو بے پردگی ہوتی ہے، جو کزنوں کا آپس میں اور مخلوط ماحول لڑکیوں لڑکوں کا بنتا ہے، اس پہ بھی تو ہم مجرم ہیں۔ کوئی بات نہیں جی، یہ خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، ماں گھر نہ ہو تب بھی آ رہا ہے، باپ گھر نہ ہو تب بھی آ رہا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں، اکیلی ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ یہ ٹیچر ہے میری بیٹی کا، بیٹی اکیلی جا رہی ہے آ رہی ہے، موبائل ہاتھ میں تھمایا ہوا ہے، لوگوں کی نظریں ہیں اس پر۔ ایسے دیوس اور بے غیرت بھائی اور باپ کے کانوں پر جون تک نہیں رینگتی، ایسے لوگ بے غیرت ہیں۔ عورتوں کو ہم نے اپنا سربراہ بنا رکھا ہے گھروں کا۔ مرد بنیے، اپنی مردانگی کا اظہار کیجئے۔ اللہ نے مرد کو شان و شوکت عطا فرمائی ہے۔ جہاں ریاست کی حکمران عورت کا بننا درست نہیں ہے، وہ قوم کبھی ترقی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جس گھر کی سربراہ عورت بن جائے وہ گھر بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، فہم و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے چاہیے، جہاں عورت کے حقوق ہیں اس کو دینے چاہیے۔ یہ بھی نہیں کہ عورت پر پریشر، دباؤ اور ناجائز سختی کی جائے، اس پر مناسب انداز اپنایا جائے۔ مگر بہت سارے ہمارے معاشرے کے ایسے صوفی مرد ہیں، بیگم وہ مطالبہ بھی کوئی نہیں کرتی، اے اللہ اللہ علیہ تو ہی ہے، سارا کچھ تو ہی ہے، میں تو سمون بکمن، میں تو نام ہی بول جا، مینوں کسے گل دا نہیں پتا، بازار بھی تو جانا، سودا بھی تو لیانا، سارا کچھ تو کرنا، میرے کپڑے بھی تو لے کے آنا، بچوں بھی تو لے کے آنا۔ میں نے ایسے مرد دیکھے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ ایک تو ہے نا کہ عورت وہ سختی کر رہی ہے، بندے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے، وہ بے بس ہے، وہ الگ سے مسئلہ ہے۔ ایدہ دے لام یا بوجھ بندے بھی موجود نہیں۔ اس لیے
اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں. پوچھا جائے گا گھر کے ماحول کے بارے میں گھر کا سربراہ ہوں، آپ گھر کے سربراہ ہیں، آپ کو پوچھا جائے گا، مجھ کو پوچھا جائے گا، حکمرانوں کو پوچھا جائے گا. حضرات گرامی، یہ 14 فروری والا دن یہ بے حیاؤں کا دن ہے. مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، وہ بے حیائی نہیں دیکھ سکتا. وہ منکرات کے خلاف جہاں تک بس چلتا ہے جہاد کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، دل میں برا جانتا ہے. واہ، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے. ایک دن کہنے لگے اللہ کے رسول، اپنی غیرت کا اظہار کیا، اگر میں اپنی بیوی کے پاس غیر محرم کو دیکھوں میں تو اسے قتل کر دوں گا. صحیح بخاری کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جانتے ہو، دیکھو تو صحیح سعد کتنا غیرت مند ہے، تم اس کی غیرت پر تعجب کرتے ہو. سعد سے بڑھ کر اللہ نے میں محمد کو غیرت عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محمد سے بڑھ کر بھی میرا رب غیرت والا ہے. اور اسی غیرت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بے حیائی کے اعلانیہ بھی خفیہ جو سارے جرائم جو ہیں وہ حرام کر دیے ہیں. یہ تربیت حاصل کی تھی صحابہ کرام. یہ حضرت سعد کا ایک جذباتی انداز تھا اور ان کی ایک غیرت کا اظہار تھا، وگرنہ اگر خدا نہ خواستہ اپنے گھر میں کوئی ایسا دیکھتا ہے تو اس کی سزا الگ سے ہے، شریعت نے رکھی، اس کے اصول و ضوابط الگ سے ہیں. بس جذباتی انداز سے انہوں نے کہہ دیا. ہم تو جذباتی انداز میں گالیاں نکالتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوگا، میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر محرم کو دیکھوں تو میں تو اسے قتل کر دوں. یہ 14 فروری والا دن، یہ جسے ویلنٹائن جو ایک عیسائی راہب تھا، مختلف روایات میں بعض نے یہودی کہا ہے، یہ انہوں نے منہ کالا کیا تھا، جنہیں شہید محبت کا نام دیا گیا، شہید عشق کا نام دیا گیا ہے. یہ شہادت بھی بس ایسے جہاں مرضی شہید کا لفظ جوڑ دیتی ہے. کوئی سیاستدان مرتا ہے تب بھی شہید ہے، وہ کرسی کی اقتدار کی خاطر مرتا ہے وہ تب بھی شہید ہے. کوئی بس یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک بزرگ کہتے یہ شہادت جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جدہ آلو گنڈے نا ہر بندہ گھر نہیں جاتا. حضرات گرامی، یہ ویلنٹائن ڈے بے حیاؤں کا دن ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں جو اگلا ہمارا کرنے والا کام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی تربیت والدین کی، ہم بڑوں کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ بسنت ایک خونی کھیل ہے، یہ بسنت روپے پیسے کا ضیاع کرنے والا ایک کھیل ہے، یہ بسنت لوگوں کا خون بہانے والا کھیل ہے، یہ قاتل کھیل ہے، یہ ڈور قاتل ڈور ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کوئی ایک فائدہ بتائیں. بعض وقت عقل محدود ہے نا، سوچ محدود ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس سے کئی لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے. دیکھو لوگ جو پتنگ بیچتے ہیں ان کی روٹی روزی کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ڈور بیچتے ہیں. اسی طرح کئی ایک لوگ ہیں پان سگریٹ والے ہیں، ایسے کئی بہانے بنائے جاتے ہیں. نہیں، ہمیں یہی حکم دیا گیا اللہ کی بندگی کرنی ہے، حلال کھانا ہے، جان جاتی ہے چلی جائے، حرام کا لقمہ نہیں کھانا. پتنگ بیچنے والے حرام کھا رہے ہیں. اہل علم کا کبار فقہا کا فتویٰ ہے، چونکہ اس کے نقصانات ہیں، لغویات ہیں، مخلوط ماحول ہے، اور اس کے پیچھے وہ ایک پوری تاریخ ہے. وہ اپنا اس کا نام تھا جو ہندو تھا طالب علم، سیال کوٹ کا یہ واقعہ ہے. یہ پاکستان بننے کی پہلے کی بات ہے. جس نے نبی حقیقت رائے اس کا نام تھا، جس نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی گستاخی کی، ماں سیدہ فاطمہ سیدہ خاتون جنت کی شان میں بھی گستاخی کی. اور اس گستاخی کی بنیاد پر مقدمہ چلا تو اس وقت گورنر پنجاب زکریا خان تھے. ان سے ہندوؤں نے مطالبہ کیا معافی کا، انہوں نے کہا نہیں، اس کو سزا سخت دی جائے گی، اور مار مار کے آخر پہ اس کی گردن اڑا دی گئی. اور اسی کے نام سے یہ دن جو ہے وہ اپنا اسی کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. یہ جشن بہاراں ہے، کھیل کود ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، دوست احباب اکٹھے ہوتے ہیں، مخلوط ماحول بنتا ہے، گانے چلتے ہیں، لغویات بکی جاتی ہیں. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خسف ومسخ وقذف، قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ لوگوں کو زمین کے اندر دنسا دیا جائے گا، چہرے بگڑ جائیں گے، باندروں جیسی، یعنی کہ شکلیں بنیں گی بندروں جیسی. اور اسی طرح آپ نے فرمایا آسمان سے رب پتھروں کی بارش عذاب کی صورت میں نازل کرے گا. یہ کب ہوگا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب
گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گے اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ آج شراب کو مختلف نام دے کر حلال نہیں سمجھا جا رہا، آج گانے کو، موسیقی کو روح کی غذا نہیں سمجھا جا رہا۔ اور یہ شادیوں پر تو ہمارے یہاں تو مذہبی گرانے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ محفوظ نہیں رہے، بچنا ہوگا لغویات سے، منکرات سے۔ تو یہ بسنت جو ہے یہ ایک خونی کھیل ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قومی کھیل ہے ہاکی، بچے کھیلیں، کبڈی ہے، اس میں اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، بندہ تیار ہوتا ہے۔ ایک خاص طور پر مسلمان کو تو پہلے دور میں اور دور نبوی میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مشق کیا کرتے تھے، تیر اندازی سیکھتے تھے، گھوڑ سواری کیا کرتے تھے۔ اگرچہ اب ٹیکنالوجی بدل گئی ہے، سارا کچھ آ گیا، لیکن یہ چیزیں جہاں اللہ رب العزت کے ہاں اخروی اگر بندہ اچھے نظریے کی بنیاد پر یہ چیزیں سیکھتا ہے، اجر و ثواب بھی ملتا ہے، سیر و تفریح بھی ہے، بندہ بیماریوں سے بچ جاتا ہے، جسمانی جسم مضبوط ہوتا ہے، تندرست و توانا بن جاتا ہے۔ یار یہ کرکٹ ہے، بعض ہمارے علماء اس کو کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، اس کے بھی پھر بھی کچھ نہ کچھ فوائد ہیں، لیکن پتنگ کا کوئی ایک فائدہ ہے۔ 24 گھنٹے بچے موبائل دیکھتے رہتے ہیں، سماعت بھی متاثر ہے، کان بھی متاثر ہیں، کان متاثر ہیں، آنکھیں متاثر ہیں، اور پھر دماغ کے اندر گند جا رہا ہے، دل جو ہے اس کو زنگ لگ رہا ہے اور دل سیاہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا پھر غضب نہ آئے تو کیا ہو۔ اس لیے بسنت سے بچوں کو روکیں، سمجھائیں بیٹا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا سیدہ فاطمہ جو ہماری ماں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی ہیں، چوتھے نمبر پر ان کی شان میں گستاخی کرنے والے حقیقت رائے نے یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ لاہور میں مختلف مقامات ہیں، باقاعدہ میں تفصیل میں نہیں جاتا حضرات گرامی۔ یہ اسی طرح ایک اپنا ادیب ہیں یونس کے نام سے، آگے شروع میں ڈاکٹر لگتا ہے کیا لگتا ہے، ان کی کتاب کے حوالے ہیں، دیگر پرانے مورخین ہیں، ادبا ہیں، مفسرین اپنا مورخین ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں کہ اس کا تعلق بھی اور آج بھی، اس سے پہلے بھی اس کو ہندو اب تہوار کے طور پر مناتے ہیں۔ ہندو اس کو اپنے ایک حساب سے مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں، وہاں گرنتھ پڑھی جاتی ہے۔ کون ہندو جنہوں نے مسلمانوں کی مسجدیں گرائی، اوپر مندر تعمیر کیے؟ کون ہندو جنہوں نے قرآن کریم کی کئی بار تنقید توہین کی؟ کون غلیظ ترین ہندو جو کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عصمتیں اور عفتیں تار کر رہا ہے، تار کر رہا ہے، جو بچوں کو ذبح کرتا چلا جا رہا ہے، اور ان کے ہم گانے بھی سنتے ہیں، ان کی لغویات بھی سنتے ہیں، انڈیا کے اپنا لوگوں کا چال چلن ان کو اپنا ہیرو بھی سمجھتے ہیں، اداکاروں اور گلوکاروں کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ تو پھر ہم 5 فروری کو یا ایک آدھ دن یہ دن منا کر ہم سمجھے کہ ہم بڑے ٹھیکیدار ہیں کشمیر کے۔ یہ وہ ہندو ہیں جو مسلمانوں کا جھوٹا پینا پسند نہیں کرتے، مسلمانوں کے ہاتھ جس کھانے پہ لگے اس کو ہاتھ، ان کے بہت سارے ایسے کرتے ہیں ہندو، ان کے مذہبی رہنما ایسا کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہے مورخین نے، ہندو مسلمان کو اگر مسلمان کا سایہ ہندو کے اوپر پڑ جائے وہ سمجھتے ہیں ہم پلید ہو گئے ہیں، وہ مالیچ سمجھتے ہیں، ہمیں ناپاک سمجھتے ہیں، اور ہم ان کا حصہ بنتے ہیں۔ اس لیے اس فضول کھیل سے بچیں، فضول کھیل کوئی بھی ہو اس سے بچنا چاہیے جس کا کوئی فائدہ نہ دینی فائدہ نہ دنیاوی فائدہ، اس سے بچیں۔ وہ بچوں کو کھیل دیں اور اپنی نگرانی میں دیں۔ باپ کا بچوں کے ساتھ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، ماں کا بیٹیوں کے ساتھ دوستانہ ماحول ہونا چاہیے۔ بچے ہر بات ماں سے شیئر کریں، بچیاں اور بچے باپ سے شیئر کریں، معاملات کا حل ہو۔ پھر بعد میں جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو من دسیا کیوں نہیں سی، تو سختی پہلو ہی نہیں کی، کو بچہ ڈرتا دستا ہی کوئی نہیں سی، ظلم اس پر ہوتا رہا، وہ سہتا رہا، جب پانی سر کے اوپر آ گیا پھر اس کو ڈرایا جا رہا، دھمکایا جا رہا ہے، اس کو گالیاں دی جا رہی، تو مجھے بتاتا کیوں نہیں؟ وہ بھی ڈرتا بتاتا نہیں تھا۔ یہ ہماری اپنی بھی تربیت ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو اچھا ماحول دیں، اپنی نگرانی میں بچوں کو سیر و تفریح بھی کروائیں، آپ اچھے کھیل کود ہیں۔ وہ ہارون رشید کے دربار میں
مختلف لوگ آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے تھے اور شاباش لینے کے لیے. وہاں ایک بندہ آیا، کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس نے ایک سوئی لی جس کا ناکا ذرا موٹا تھا، کھلا تھا، ایسے زمین میں گاڑ دی اس نے 10 سوئیاں نا اس ناکے کے اندر سے گزاری ایسے ایسے. ہارون رشید نے دیکھا، واہ. انہوں نے پتا کیا حکم دیا، اپنے جو ماتحت تھے ان کو کہا اس کو 10 اشرفیاں انعام دو اور 10 چھتر بھی مارو انہیں. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے یہ بتائیں 10 اشرفیاں تو مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں کہ میں ایک اچھا کرتب کر رہا ہوں یا ایک میں فن دکھا رہا ہوں، لیکن یہ لتریشن کس بات کی، 10 جوتے کس بات کے؟ وہ کہنے لگا یہ انعام تو اس لیے ہے نا کہ تیرا بڑا فن ہے، اور جوتے اس لیے کہ اس کام کو کوئی فائدہ. تو بچے وہ کھیل کھیلیں جس کا کوئی فائدہ ہو. ہم سائے تانگ ہیں کہ بے پردگی ہوتی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے اچھی خاصی عمر کے وہ اوپر چھتوں پر چڑھ جاتی ہیں. کوئی کبوتر بازی کے بہانے چڑھے ہیں، کوئی پتنگ بازی کے بہانے چڑھا ہے، نہیں خیال کرتے ہمسایوں کا. ہمسایوں کے متعلق پوچھا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، غالباً آپ نے 2-3 بار قسم اٹھا کر کہا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی تکلیف کی وجہ سے دوچار. اس لیے ہم ہمسایوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے محلے کے لیے ہم خیر کا ذریعہ بنے. وما علی الا اللہ.